سر کیسے مزاج آپ کے؟ بہت بہت شکر. آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک؟ اللہ آپ ٹھیک ہیں؟ آئی ٹی کے شعبے میں ہمارے نوجوان جو ہیں ان کے مستقبل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بحیثیت مجموعی ہمارے نوجوانوں کا مستقبل تو اچھا ہے آئی ٹی میں، لیکن بدقسمتی سے آپ نے اگر موجودہ اور حالیہ ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ دیکھی ہو تو آئی ٹی کے اندر پاکستان 11 پوائنٹس اوپر گیا ہے. یعنی کہ پچھلی جو ہماری پوزیشن تھی 98 پہ تھی، اب ہم 87 پہ آ گئے ہیں، 11 پوائنٹس ہم اوپر گئے. لیکن بدقسمتی اس حوالے سے کہوں گا کہ جو ہمارا گورنمنٹ کا جو پرائیٹائزیشن کا فیکٹر تھا یا ایجوکیشن کے مد میں جو ہمارے نمبرز تھے وہ ڈاؤن ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس طرف دھیان دینا ہوگا. اور پریزنٹ گورنمنٹ یا پریویس، کیونکہ آپ تو پریویس گورنمنٹ میں بھی ساتھ تھے ان کے. نہیں میں دیکھیں میں تو ایز اے گورنمنٹ ایز اے ہول کہہ رہا ہوں نا. اب گورنمنٹ میں جب ڈاؤن گیا تو یہ پاکستان کی گورنمنٹ ہے، تو اس میں سارے صوبے کی گورنمنٹ شامل ہے، فیڈرل گورنمنٹ شامل ہے. تو وہ ایمفیسس اور وہ پرائیورٹی ابھی تک شاید ہم ایز اے نیشن یا ایز اے قوم یا ایز اے اسٹیٹ ریاست انفارمیشن ٹیکنالوجی کو شاید نہیں دے پائے ہیں جو کہ یہ شعبہ ڈیمانڈ کرتا ہے. اور آپ بھی فیض بھائی آپ بھی دیکھتے ہی ہوں گے کہ دنیا بھر میں جو ترقی ہوئی ہے اور آپ کے میڈیا میں جو ترقی ہوئی ہے یہ مرہون منت ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی. تو 21ویں صدی میں آ کر اگر ابھی تک ہم 19ویں صدی کے سسٹمز کو لگا کے چلیں گے تو ترقی بہت مشکل ہو جائے گی. لہذا اس کا احساس بھی کرنا ہوگا، اس پہ کام بھی کرنا ہوگا. آپ اس فیلڈ میں کافی جو ہے اسپیشلائزڈ بھی ہیں اور ماشاءاللہ ینگ بھی ہیں، تو آپ کو پتا ہے کہ اس میں کیا چیزیں کرنے کی اور مزید ضرورت ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں بنیادی طور پہ یہ طے کرنا ہوگا ذمہ داروں کی حیثیت سے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو سٹارٹ ہے وہ اسٹوڈنٹ کی ینگ لائف سے، پرائمری لیول سے آپ کو اس کو کورس کا حصہ بنانا ہوگا. پھر صرف کورس کا حصہ بنا لینے سے جان نہیں آپ کی چھوٹتی، بلکہ آپ کو یہ فیسلٹیز، سہولیات، آئی ٹی لیبز آپ کو اسکولوں میں پرووائڈ کرنی ہوگی. لیکن یہاں تو ابھی یہ حالت ہے کہ ہمارے اسکول ہی جو ہیں وہ ہم رپورٹیں پڑھتے ہیں اور ہم بڑا افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ اس ملک میں ابھی تک ہم نے ایجوکیشن کو پرائرٹی نہیں دی. تو جہاں پہلے ہم ایجوکیشن کو پرائرٹی دیں، پھر اس ایجوکیشن میں اس بات کو مینڈیٹری کریں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تعلیم دی جائے گی، وہ بھی ینگ ایج سے دی جائے گی. یعنی پرائمری اسکول سے ہم نے آئی ٹی اویئر کرنا ہے لوگوں کو، اور پھر یہ ایجوکیشن اوپر جاتے جاتے گریجویشن، ماسٹرز ڈگری تک جائے. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام ہو، انڈسٹری اور اکیڈمیا انسٹیٹیوشنز کا جو ہے آپس میں کولیبریشن ہو، اور یہ کولیبریشن کے ساتھ کوئی بڑا پروگرام رن کریں، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام ہو، تب جا کے قومیں ترقی کرتی ہیں. سندھ میں ایک بڑی مایوسی جو ہے وہ نظر آتی ہے، دیکھی جاتی ہے کہ وہاں پہ جو سرکاری اسکول یا ایجوکیشنل سسٹم جو ہے وہاں پہ اتنا فرق ہے، کیونکہ وہاں پہ جو لوگ وہاں پہ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ اپنے بچوں کو بڑے شہروں میں بھیجتے ہیں، کراچی بھیجا، حیدرآباد بھیجا، یا ایون لاہور کے اسکول میں پڑھتے ہیں، ایون یو کے وغیرہ باہر بھیجتے. اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو کمپٹیشن ہونی چاہیے، اچھا پھر وہ جا کے وہاں باہر سے پڑھ کے آتے ہیں، جو کمپٹیٹیو ایگزامس ہوتے ہیں یہاں پہ وہ آ کے انہی سیٹس پہ یا ملٹی نیشنل پہ وہ بیٹھ جاتے ہیں. تو غریب جو ہے، جو ایک دیہات میں رہنے والا بچہ جو ہے، جس نے 12 15 20 سال کھیتی باڑی ان کے پیرنٹس کر کے اس کو پڑھاتے ہیں، وہ جب آتا ہے شہروں میں تو وہ کمپیٹ نہیں کر سکتا. تو یہ جو ایک بڑا فرق ہوتا جا رہا ہے، یہ بڑا گیپ ایک جو ہے نا انٹیریئر سندھ میں اسپیشلی، آپ اس کو شاید محسوس بھی کریں گے جب آپ جائیں گے وہاں لوگوں سے ملیں گے تو وہ بڑے آپ کو پوسٹ گریجویٹ ملیں گے، لیکن جب وہ بڑے شہروں میں آتے ہیں تو وہ کمپیٹ نہیں کر سکتے. میں فیض بھائی بڑا خاص طور پہ جب سے یہ وزارت میرے پاس آئی ہے میں نے بڑا فوکس رکھا ہے اپنا انٹیریئر سندھ اور رورل سندھ کے علاقوں پہ، دیہی علاقوں میں، پسماندہ علاقوں میں. اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب میرے سامنے کوئی پروجیکٹ آتا ہے، کوئی سمری آتی ہے تو اس میں سندھ کے پروگریسو علاقوں کے ساتھ ساتھ بیکورڈ علاقوں کا ذکر ہوتا ہے. تو میرا بڑا دل خراب ہوتا ہے کہ یار بیکورڈ علاقے کیوں ہیں سندھ میں؟ سندھ تو وہ صوبہ ہے کہ جس صوبے نے پورے ملک کو چلایا ہے. سندھ تو وہ صوبہ ہے کہ جہاں سے ہمارے پاس وزرائے اعظم آئے ہیں. سندھ وہ صوبہ ہے کہ جس نے اس ملک کو جب ملک بن رہا تھا اس ملک کی قرارداد پاس کری تھی اس صوبے نے. تو ہمارے تو خالق ہیں اس ملک کے، ہمارے پاس ریسورسز ہیں، ہمارے پاس وسائل ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہم یہ استعمال نہیں کر پاتے؟ اور کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس صرف ایک کراچی ہے؟ میں کہتا ہوں ہمارے پاس 10 کراچی ہونے چاہیے، اتنے وسائل ہیں ہمارے پاس. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اپنے علاقوں کو جب ہم وہاں سے منتخب ہو کر آئیں، جب ہم وہاں سے منتخب ہونے کے بعد اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوں تو پھر ہم اپنے علاقوں سے سنسیئر ہوں. آج سندھ کی جو ڈیولپمنٹ نہیں ہے، کراچی حیدرآباد سے آگے اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ سندھ کی ڈیولپمنٹ نہیں ہے تو میرا تو یہ سوال ہے آپ سے کہ کیوں نہیں ہے؟
کیوں ہمارے پاس دوسرا کراچی موجود نہیں ہے, کیوں ہمارے پاس دوسرا حیدرآباد موجود نہیں ہے؟ ہمارا تو آپ اگر ریسورسز پہ آ جائیں سندھ کی, اگر آپ منرلز پہ بات کر لیں, اگر آپ کول پہ بات کر لیں, اگر آپ آئل ریزرو سے بات کر لیں, اگر آپ پاور پلانٹس کے حوالے سے بات کر لیں, اگر آپ پانی کے حوالے سے بات کر لیں, اگر آپ چاول, آپ کس حوالے سے بات کریں گے اور آپ مجھے بتائیں گے کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں, ہمارے پاس اونرشپ نہیں ہے. جو لوگ منتخب ہوتے ہیں اپنے علاقوں سے, اگر وہ اپنے علاقے کی اونرشپ لے لیں صرف, اور پھر وہ یہ کہیں کہ نہیں یار میں نے اپنے صوبے کے اس شہر کو کراچی کے مقابلے پہ لا کے کھڑا کرنا ہے, تو خدائی قسم کراچی والے ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے, ہم اپنا ایکسپیرینس ان کو جا کر دیں گے, ہم اپنا تجربہ دیں گے. پانی کے حوالے سے آپ نے جو بات کی, تو یہ بڑا سندھ کے لوگوں کو ایک جو ہے ایک شکایت ہے متحدہ سے, کہ ایک پانی جو ہے یہ کیونکہ سب کا جو ہے ایک آپ سمجھ لیں کہ سورس آف لائف ہے, تو اس وقت جو ہے پانی کا ایک بڑا کرائسس چل رہا ہے. وہ اس میں یہ ہے کہ ایون کچھ علاقے جہاں پہ پینے کا پانی بھی جو ہے وہ مہیا نہیں ہے. تو اس وقت جو ہمارے بڑے بھائی جو ہے پنجاب, اس نے جو پانی کے حوالے سے ابھی جو ڈیڈ لاک چل رہا تھا, تو اس میں متحدہ کا رول جو ہے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا. متحدہ کے بڑے اوپن اسٹیٹمنٹس ہیں, اسمبلی میں ہم نے کھڑے ہو کر اس پہ بات کری, اس کو زیادتی قرار دیا. پھر جب ہمارے دیکھیں کیبنٹ میں کولیشن گورنمنٹ کا حصہ ہیں, ہمارے کولیشن پارٹنرز کے پاس اس کی وزارت ہے, تو کولیشن کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے اور گورنمنٹ کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ متعلقہ وزیر بات کرتا ہے اور پھر وزیر کو ہاؤس جو ہے یونینیمسلی سپورٹ کرتا ہے. تو نہ صرف ہم نے تقاریر کری ہیں, آج تقاریر کری ہیں, ہمیشہ سے کرتے ہیں سندھ کے حقوق کے لیے, سندھ کا حصہ ہیں ہم بھی سندھی ہیں, ہمیں اس بات میں کوئی وہ نہیں دو رہا ہے کہنے لگا کہ ہم سندھی ہیں, اردو بولنے والے سندھی ہیں, آپ سندھی بولنے والے سندھی ہیں. کسی نہ کسی حیثیت سے ہمارا صوبے سے جینا مرنا, ہماری قبریں یہیں بنیں گی, میرے آبا و اجداد کی قبریں یہیں ہیں, میری بھی یہیں بنیں گی, میرے بچوں کی بھی بنیں گی. اب یہ میرا صوبہ ہے. تو ایک تو یہ بات کہ ہم اور آپ کو الگ الگ چیزیں, میں نہیں مانتا اس چیز کو. میں انہی لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو یہ تاثر دیتے ہیں, کہ آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں, کالا باغ ڈیم پہ ہمارا سٹینڈ دیکھیں سندھ کے موقع کے حوالے سے, آپ پانی کے ایشو پہ ہمارا سٹینڈ دیکھیں, آپ تھر کول پہ دیکھیں کیبنٹ کے اندر ہم نے کتنی جلدی اس کو جو ہے وہ فیصلہ کروایا ہے. دیگر سندھ کے حوالے سے جتنے ایشوز ہیں, آپ سندھ کے حوالے سے اسمبلی کی قراردادیں اٹھا کے دیکھ لیں. جب ایم کیو ایم قرارداد پیش کرتی ہے تو پیپلز پارٹی سپورٹ کرتی ہے, پیپلز پارٹی کرتی ہے تو ایم کیو ایم. اچھا, سندھ کے جو حالات ہیں اس وقت وہ کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا ہم پولیٹیکلی یا سوشلی کچھ ایکسپیکٹ کریں, یہ جو ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں یا کولیشن گورنمنٹ ہے, کیا ہم کوئی بہتری کی امید کریں؟ دیکھیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے یہ کامیاب ہو. جمہوریت کی جو ایک نئی روایت ہے جو 2008 کے الیکشن کے بعد قائم ہوئی ہے, وہ ریکنسیلیشن کی ہوئی ہے, یعنی فارگیو اینڈ فارگیٹ. اس پالیسی پہ عمل کرتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ بھی کامیاب ہو, اور مل جل کر ہم 62 سالوں سے جو یہ ملک جو ہے جو ہمارے محروم لوگ ہیں, جن کو کچھ بھی نہیں مل سکا, ان کو ان کے حقوق ملیں, ترقی ملے اور یہ خوشحال ہوں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے, یہاں یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کریں. اچھا, ہم یہ کوئی مثبت تبدیلی یا مثبت چینج ایکسپیکٹ کریں؟ کیونکہ 2 سال میں تو ایسا لگا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ تاثر ہے کہ کوئی نورا کشتی ہے, کبھی اتنے آپ کے تعلقات اتنے خراب ہو جاتے ہیں, پھر آپ لوگ جو ہے پھر ایک ساتھ ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا اس کے پیچھے کوئی آپ کیا سمجھتے ہیں, کوئی اس طرح کی کوئی سیکریٹس ہیں جو آپ لوگوں کو نہیں سیکریٹس بالکل کوئی نہیں, اصولوں پہ ہوتا ہے, اور یقیناً بہت اختلاف رائے بہت زیادہ ہوتا ہے ہمارے اندر, کیونکہ دونوں پارٹیاں عوامی پارٹیاں ہیں, عوامی مینڈیٹ لے کر آئی ہیں, رائے رکھتی ہیں. ہم کوئی پلیٹ میں تو رکھ کے ہمیں جو ہے یہ انتخابات نہیں جیتے ہم, تو لہٰذا اصولی موقف پہ جب کوئی بات آ جاتی ہے تو دونوں پارٹیاں قائم رہتی ہیں, وہاں ڈیڈ لاک کی صورتحال رہتی ہے. لیکن پازیٹیو بات آپ دیکھیں کہ کتنی ہسٹری ہے ان دونوں پارٹیوں کی, آپس میں کتنا نا اتفاقی ہو چکی ہے ماضی میں, اس کے باوجود 2 سال سے ہم ساتھ بیٹھے ہیں اور بہت سارے ایشوز پہ ہم نے یونینیمس ہو کر آواز اٹھائی ہے. اچھا, میں اگر آپ سے یہ پوچھوں بالخصوص کراچی کے حالات کے حوالے سے, ان کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, کراچی جو ہے نا ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے اور کثیر اللسانی شہر ہو چکا ہے. اس میں بہت سے گروپس ایکٹیو ہیں. یہ 2 کروڑ کی آبادی ایک معتاد اندازے کے مطابق کہی جاتی ہے, 1.25 سے 2 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے. 2 کروڑ کی آبادی کے بہت سارے ملک نہیں ہیں, 2 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے. اب اس شہر کے اندر بہت سارے معاملات ہوتے ہیں, بہت سارے کرمنل گینگز جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں, بہت سی مافیاز ایکٹیو ہیں, جس میں لینڈ مافیا ہے, ڈرگ مافیا ہے,